بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے کس طریقے سے ان کو اپنے والد سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رحم و کرم اور کیا ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کیا کہ عزیز مصر کے گھر کے مہمان اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا۔ آیت نمبر 22 سورہ یوسف میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اب عزیز مصر کے ہاں جب عین جوانی کی عمر کو پہنچے، مفسرین نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے علم و حکمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ جب یہ عزیز مصر کے ہاں رہنے لگے تو عزیز مصر کا نام قطفیر تھا۔ اس کی بیوی کو حضرت یوسف پسند آ گئے۔ دیکھا جائے تو ان کے ایک طریقے سے غلام تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پسلا کر گناہ کے اوپر آمادہ کرنا چاہا اور اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے، سارے وسائل بروکار لے آئے۔ وغلقت الابواب، اور حضرت یوسف کے اس کمرے کے سارے دروازے اور بعض روایات کے مطابق پورے محل کے اندر جتنے سیکیورٹی کے رومز وغیرہ تھے 7 کے قریب سب کے سب بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، اللہ کی پناہ کہ ایک تو میرے کو میرے عزیز مصر یعنی تمہارے شوہر نے رہنے کے لیے بہترین جگہ دی اور اب میں اس کی عزت کے ساتھ خیانت کروں، اللہ کی پناہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس کو خوب بہلایا پسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کی بیوی جس کا نام بعض روایات کے مطابق زلیخا تھا، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کا پکا عزم مصمم کر لیا اور بحیثیت انسان تھوڑا سے دل کے اندر بتقاضۂ بشریت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی میلان ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور بچانے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی دلیل جس کو قرآن نے برہان سے تعبیر کیا ہے وہ سامنے ظاہر ہو گئی۔ آیا وہ ایسی کیا برہان، وہ کیا دلیل تھی جس کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے رک گئے، اس گناہ سے رک گئے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں برہان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد حضرت یعقوب کی تصویر اس طریقے سے ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ وہ اپنی انگلی مبارک دانتوں میں لے کر حضرت یوسف کو اس گناہ سے بچنے کی تنبیہ کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کی یہ تصویر دیکھی تو گناہ سے رک گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں برہان سے مراد یہ تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی چھت کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت کو لکھا ہوا ظاہر کر دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گندگی کی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، انتہائی برا رستہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں برہان کا مطلب یہ ہے کہ جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تو اس کے کمرے کے اندر ایک بت تھا جس کو وہ پوجا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، تو اس نے شرم سے بچنے کے لیے اس بت کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کپڑا کیوں ڈالا؟ تو بولا مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ جب اس کو معبود باطلہ سے حیا آتی ہے اور یہ گناہ نہیں کرتی تو میرا اللہ تو میرے ساتھ ہر جگہ ہے، مجھے اللہ سے لحاظ اور حیا کیوں نہ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے دور کر دیا۔ اب جب گناہ سے دور کر دیا تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، ان دونوں نے دوڑ لگائی۔ اب جب گناہ کے لیے بلا رہی تھی زلیخا، یوسف بھاگے، تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ گناہ سے دور ہونے کا سب سے مجرب ترین نسخہ اکثیر گناہ کے ماحول سے بھاگنا ہے۔ قرآن نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جب یوسف کو گناہ کی دعوت ملی تو انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی، انہوں نے کان پکڑ کے توبہ اور استغفار شروع کر دیا۔ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس گناہ کے ماحول سے دوڑ لگائی کہ اس گناہ کے ماحول میں رہوں گا تو کہیں گناہ پر آمادگی نہ ہو جائے۔ حالانکہ 7 دروازے تھے، 7 کے 7 دروازوں پر بھاری بھرکم قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود
سمت مخالف کی طرف گناہ کے ماحول سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، اور جب زلیخا نے یہ دیکھا تو ان کی قمیض پیچھے سے پکڑی، جب پیچھے سے پکڑ کر اس پر زور دیا تو وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی پھٹ گئی، اور حضرت یوسف جیسے جیسے بھاگتے رہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتے رہے، اور جب آخری دروازہ کھلا تو والفیا سیدہا لک الباب، آنن فانن دیکھا کہ جو عزیز مصر تھا وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز نہ چاہتے تھے کہ اس کی بیوی کے متعلق کسی قسم کا راز فاش کریں، جو ہونا تو ہو گیا، لیکن اچانک ان کی بیوی، کیونکہ عورتوں کا مکر بہت زیادہ ہوتا ہے، مکر کی تیز ہوتی ہیں، تو اچانک عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ اس شخص کی کیا بدلہ اور کیا سزا ہے کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ گویا کہ خود جس دام میں تھی اس کے اندر حضرت یوسف کو پھنسانا چاہا۔ اس پر حضرت یوسف نے وضاحت دی کہ ہی راودتنی عن نفسی، کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے پھسلانا چاہا، اس نے مجھے گناہ پر آمادگی ظاہر کرنا چاہی۔ ابھی قریب اس بات کی طرف تو میں اور مکالمہ چل رہا تھا کہ اچانک شہید شاہد من اہلہا، عزیز مصر کے گھر والوں میں سے ہی ایک بچے کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی۔ 4 بچے ہیں، حدیث شریف کے مطابق مسند احمد کی روایت ہے کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زمانے طفل کے اندر جب بولنا بھی نہیں آتا تھا اس وقت اللہ نے ان کو قوت گویائی دی اور انہوں نے بولا ہے، جن میں سے ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہیں کہ وہ 40 دن کے تھے، اور ان کی والدہ پر جب تہمت لگی تو انہوں نے اظہار کیا کہ انی عبداللہ۔ دوسرا یہ بچہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 40 دن بھی نہ ہوئی تھی، اللہ نے اس کے منہ میں قوت گویائی دی، اور اللہ یہ بھی چاہتے کہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بچہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف بے قصور ہیں اور خیانت تمہاری بیوی نے کی ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ نے اس بچے کے منہ سے ایک حکمت بھری بات کہلوائی، اور وہ بات کیا تھی؟ عزیز مصر سے اس بچے نے کہا کہ دیکھ لو ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، اس کا مطلب یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگے ہیں اور انہوں نے زلیخا نے اس کو کھینچا ہے، فَكَذَبَتْ، اس کا مطلب زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں۔ عزیز مصر نے اسی وقت قمیص دیکھی، قرآن کہتا قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر پر واضح ہو گیا کہ اس کی بیوی نے خیانت کی ہے، تو اپنی بیوی سے کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ، یہ تمہاری سازش ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور تمہارا سازش اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف سے کہا یوسف اس بات کو اعراض کرو، کسی کو اس بات کا تذکرہ نہ کرنا ورنہ پورے مصر کے اندر میری بدنامی ہوگی۔ یہ بادشاہ کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور عورت سے کہا اپنی بیوی سے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ غلطی تو نے ہی کی ہے۔ اس کے بعد پورے مصر کے اندر چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف کی دیوانی ہو گئی ہے، تو عزیز مصر نے یہ کرنے کے لیے اپنے وزراء اور افسران کی 5 بیویوں کو اپنے گھر میں جمع کیا اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دیے، پھر یوسف کو کہا ان کے سامنے آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ تو زلیخا کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس کے حسن کو دیکھ کر ہی میں تمہیں بتا رہی تھی اور تم اس کے بارے میں مجھے ملاوت کر رہی تھی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لگا کہ میں کسی بھی صورت کے اندر گناہ سے بچ نہیں سکتا، یا پھر میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا یا پھر عزیز مصر کی بیوی مجھے گناہ پر آمادہ کر دے گی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری حضرت یوسف نے کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ ہی زیادہ پسند ہے، میں قید خانے میں جا کر قید ہو جاتا ہوں۔ روایات کے اندر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں، تو حضور نے فرمایا صبر مانگنے کا مطلب تم پہلے اللہ سے مصیبت مانگتے ہو جبھی تو صبر مانگتے ہو، اللہ کے بندے اللہ سے عافیت طلب کرو۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف کو کہا یوسف آپ نے خود ہی تو اللہ سے جیل مانگا تھا، اگر آپ اس وقت اللہ سے عافیت مانگتے تو اللہ آپ کو عافیت دے دیتے، لیکن آپ نے عافیت کے بجائے خود اللہ سے جیل کی دعا کری تو اللہ نے آپ کو جیل کی جانے کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پس زندان جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اس جیل کے اندر 2 نوجوان آئے
اور وہ دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، صلاح اور نیک کاری کو دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں حضرت یوسف سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکریاں، روٹی کی ٹوکریاں اٹھا کر گھوم رہا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ہی نیکوکار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی توحید بیان کی۔ یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ وہ چاہے جیل کے اندر ہوں یا جیل سے باہر، ہر حالت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے اس قیدی کو اللہ کی طرف دعوت دی اور پھر اس کی تعبیر بتائی، اور تعبیر یہ تھی کہ ایک بندے سے کہا کہ جس شخص نے یہ دیکھا تھا کہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس کو یہ تعبیر دی کہ تم عزیز مصر کو شراب پلاؤ گے، اور جس شخص کے بارے میں روٹی کا خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی کا ٹکڑا ہے اور لوگ اس سے کھا رہے ہیں، اس کو کہا کہ عنقریب تم کو کسی الزام کے اندر سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جو شخص جس کو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دی تھی کہ تم اپنے مالک کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اس کو بولا کہ جب تم جیل سے نکلو تو بادشاہ کو جا کر بتانا کہ یوسف بہت عرصے سے قید کے اندر ہے اور اس کی سنوائی کوئی نہیں ہے، تو تمہاری بیوی نے الزامات لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، کم سے کم بادشاہ کے سامنے جا کر اس کا تذکرہ کر دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، وہ ایک عرصے تک اپنے مالک کو شراب پلاتا رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ بات بتانا ان کے دماغ سے نکل گیا۔ اسی دوران بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گایاں ہیں اور 7 دبلی گایاں ہیں۔ 7 دبلی گایاں موٹی گایوں کو کھا لیتی ہیں، اور 7 کونپلوں کو دیکھا کہ ہری بھری ہیں، اور 7 کونپلیں یعنی بالیں جسے کہتے ہیں جو فصل کے اوپر اگتی ہے وہ بہت نازک سی ہیں، اور نازک سی جو بالیاں ہیں وہ موٹی بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے صبح صبح سارے وزراء کو جمع کیا اور کہا افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے اس خواب کی تعبیر دو۔ تو سارے وزراء کہنے لگے اضغاث و احلام، یہ ہے خواب ہے، اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچانک وہ شخص جو کہ قیدی بن کر نکلا تھا اور قید سے آزاد ہوا تھا، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بھائی جیل کے اندر ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے جیل کے اندر بھیجو، میں اس کو لے کر آؤں۔ جب جیل کے اندر حضرت یوسف کے پاس بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری بات بتائی۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ یہ جو تم نے خواب، تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عنقریب 7 سال بہت اچھے آئیں گے تمہارے ملک کے اوپر، اس وقت معیشت تمہاری زوروں پر ہوگی، قحط بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جن کے اندر قحط آ جائے گا۔ تو تم یہ کرنا کہ پہلے سے اپنی معیشت اور کوئی اقتصادی اور میانہ روی کے ساتھ لے کر چلنا، تاکہ جو بعد کے قحط والے سال ہوں ان کے اندر بھی تمہارا گزارا ہو سکے۔ یہ قیدی نے جا کر جب بادشاہ کو تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا یہ بندہ کون ہے جو اتنی اچھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ بندہ جب گیا اس نے حضرت یوسف کو کہا کہ بھائی بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہرگز میں نہیں جاؤں گا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ میرا معاملہ کلیئر کریں کہ میرے ساتھ جو مجھے گناہ کے اوپر بلایا گیا اور میں گناہ سے بچا، اس کے باوجود مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، پہلے اپنی بیوی سے میرا معاملہ کلیئر کراؤ ورنہ میں جیل سے باہر نہیں آتا۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی نے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا بالکل ایسے ہی ہے، گناہ میں نے کیا تھا، میں نے ہی اس کو گناہ کی طرف بلایا تھا، اور یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ جیل سے نکالا، اور صرف جیل سے نکالا ہی نہیں بلکہ بادشاہ نے ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف کو بادشاہ نے اس وقت کا مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کیسا بہترین ٹھکانہ ہم نے یوسف کو دیا۔ کیا کچھ یوسف کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا، ہم نے کہاں سے اٹھا کر پہلے عزیز مصر کے گھر میں، اور اب پورے مصر کا وزیر خزانہ حضرت یوسف کو بنا دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عراق کے رہنے والے تھے۔ اب وہ ہر سال کے اندر سالانہ غلہ لینے کے لیے مصر آیا کرتے تھے۔ اب جب یہ سارے بھائی مل کر مصر غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف اس مصر کے وزیر خزانہ تھے، لیکن حضرت یوسف چونکہ بچپن کے تھے، اب بڑے ہو گئے تھے، تو ان کی ساری عمر کے اندر چہرے میں ظاہر سی بات ہے بہت تبدیلی آ گئی تھی۔
اس کے مقابلے میں ان کے بھائی بڑے بڑے تھے، ان کے چہرے میں اتنی تبدیلی آئی نہیں تھی. تو حضرت یوسف نے اپنے سارے بھائیوں کو پہچان لیا کہ اچھا یہ میرے ہی دور حکومت میں مفت سے اناج لینے کے لیے آئے ہیں. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ بھائی میں تم کو سارا کا سارا ہر قسم کا راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن اتنا ہی جتنے بھائی تم آئے. تمہارا ایک بھائی بنیامین شاید نہیں آیا. انہوں نے کہا ایک بھائی ہمارا نہیں آیا. بولا اس کو لے کر آؤ. اس کو لے کر آؤ گے تو میں تم کو اس کا بھی راشن دوں گا، ورنہ تم کو صرف تمہارا دے دیتا اس کا نہیں دوں گا. اب جب یہ بھائی اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس گیا اور بولا ابا جان بنیامین جو ہمارے ساتھ آپ نہیں بھیجتے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ اس کا راشن بھی مل جائے. تو حضرت یعقوب نے کہا اچھا هل آمنكم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، تم نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، آج تم چاہتے ہو کہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی تم مجھ سے لے کر جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد حضرت یعقوب کو بہت ستائی. حضرت یعقوب نے منع کر دیا، لیکن ان کے بھائیوں نے بہت ضد کی کہ حضرت بنیامین کا ہمیں کسی بھی قسم کا راشن نہیں ملے گا جب تک ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم ہرگز اس کو ساتھ نہیں چھوڑو گے اور اس کا خیال کرو گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بچوں تم سارے کے سارے جب مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ سارے بھائی ہٹے کٹے انتہائی صحت مند تھے تاکہ نظر نہ لگ جائے کہ ایک بڑی جماعت اتنے بھائیوں کی آ رہی ہے، اس لیے حکم دیا کہ الگ الگ دروازے سے جانا. وہاں پر خلاصہ یہ کہتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے وزراء سے اور اس کی ٹیم سے کہا کہ بنیامین کے جو سامان ہے راشن اس کے اندر بادشاہ کا قیمتی پیالہ چھپا دو. اور اس دوران ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھائی تم قافلے والوں حضرت یعقوب کے بیٹوں سے کہا کہ تم چور ہو. کہنے لگے ہم تو چور نہیں ہیں. اس زمانے کے بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جس کے سامان سے چوری کا خزانہ ملتا تھا اس بندے کو بادشاہ روک لیا کرتا تھا. اب یہ خزانہ تھا بنیامین کے راشن کے سامان کے اندر. بنیامین کا جب سامان کھولا گیا تو اس کے اندر بادشاہ کا پیالہ. تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ بھئی یہ تو میں نے نہیں کیا. یہ حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اللہ کے حکم سے کیا تھا. جب اس کو اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، حضرت یوسف کے لیے یہ تدبیر ہم نے خود ان کو سمجھائی کہ تم یہ تدبیر کر کے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس روک لو. اور اس سگے بھائی کو روکا اور اس سگے بھائی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں. اب جب یہ بھائی حضرت یعقوب کے سارے بھائی جانے لگے تو پھر اب ان کے دل میں تشویش ہوئی کہ ایک بھائی کو ہم پہلے کھو چکے ہیں، اب اس بھائی کو بھی لے کر نہیں جائیں گے تو اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے. بہرحال جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ابا جان سے کہا ابا جان یہ معاملہ ہو گیا ہے اور ہمارے بھائی بنیامین نے چوری کی ہے اور وہاں کے وزیر خزانہ نے اس بیٹے کو وہاں پر روک لیا ہے. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا کہ اس سے پہلے یوسف کو تقریباً 40 سال ہو گئے وہ مجھ سے غائب ہے اور اب دوسرا بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا. فصبر جمیل، میں ایسا صبر کروں گا کہ جس کے اندر کسی قسم کا جزا فضا نہیں کروں گا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ یوسف اور بنیامین دونوں کو لے آئے گا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر حضرت یعقوب اتنا روئے کہ وہ ان کی بینائی چلی گئی اور اس وقت وہ اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف بہت یاد آتا ہے. تو ان کے بچے کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں، زمانہ دراز گزر گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 45 سے 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں. اس پر حضرت یعقوب کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے تمام غم اپنے تمام اضطراب کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تم کو علم نہیں ہے. کیونکہ جب مشکل انتہائی زیادہ ہو جائے تو اس وقت آسانی بالکل قریب آ جاتی ہے. اس وقت حضرت یعقوب نے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے کہا میرے سارے بچوں اب تم سب کے سب جاؤ اور مصر میں جا کر یوسف اور یوسف کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہیں ہونا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. کبھی بھی زندگی کا کوئی بھی نشے و فراز آ جائے، کوئی بھی اونچ نیچ آ جائے، ہوائیں ساری آپ کے مخالف ہو جائیں، پوری انسانیت آپ کے خلاف ہو جائے، وہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بلانے کے لیے ان کو بھیج دیا. اب جب یہ لوگ وہاں پر گئے حضرت یوسف نے ان بھائیوں سے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب ان کے بھائیوں کو جھٹکا لگا اور ان کے بھائیوں نے کہا کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں ہی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور جو شخص گناہوں سے بچتا ہے
اور مشکلات پر صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سارے بھائی کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے وسعت ظرفی کو مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیا کرتے۔ حالانکہ اس زمانے کے وزیر خزانہ تھے، سارے پروٹوکول ان کے پاس تھے، اس کے باوجود معاف کر دیا، اور معاف کر دینے کے بعد بولا کہ میں تمہیں اپنی قمیص دے رہا ہوں، میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پر ڈالو تاکہ میرے ابا کی بینائی لوٹ آئے، اور سب کے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ابھی یہ لوگ مصر سے نکلے ہی تھے، اور بعض روایات کے مطابق مصر سے عراق تقریباً 10 دن کا وقت تھا، 10 دن کا سفر تھا۔ ابھی تو قافلے نے کوچ کیا تھا کہ والد کہنے لگے اپنے کچھ بچوں سے، وہاں کے لوگوں سے، کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میری عقل سٹیا گئی ہے۔ تو وہ سب مل کر کہنے لگے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی عقل واقعتاً ختم ہو گئی ہے، کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ اس دوران قافلہ آیا اور حضرت یوسف کی اس قمیص کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا گیا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سارے بچوں نے مل کر اپنے ابا سے کہا ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کر کے ہماری گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا۔ اور یہ کہنے کا وجہ یہ تھی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ تہجد کے وقت، یعنی ابھی تو وقت نہیں ہے، رات کو میں تہجد میں اٹھ کر تم سب کے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا فوری طور پر معافی طلب اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا، سارا کا سارا معاملہ حضرت یوسف جب تک معاف نہیں کرتے حضرت یعقوب کی معافی کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا۔ اب سارا خاندان، حضرت یوسف کے والدین سب حضرت یوسف کے پاس گئے، اور حضرت یوسف کے پاس جب گئے تو حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عرش کے اوپر بٹھایا، اور یہ سارے والدین اور سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے۔ مفسرین نے فرمایا سجدہ اللہ کو تھا، لیکن قبلہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت یوسف کو بنایا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیمی تھا، جیسے ہلکا سا جھکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا ابا جان، جو میں نے اپنے زمانہ طفل میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے خواب کی تعبیر جو سچی ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ بعض اوقات خواب کی تعبیر فوراً پوری نہیں ہوتی، بلکہ خواب کی تعبیر پورا ہونے کے اندر زمانے بیت جاتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اس قصے کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک ایسے شخص کو جس کو پوری انسانیت دھتکار دے، جس کو اپنے گناہوں کے اندر اپنے کنویں کے اندر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اس کو کنویں سے نکال کر کیسے بڑے منصب کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اور دیگر اس قصے کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید خداوندی کا، اسی طریقے سے بارشوں کے ہونے کے سارے معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ کون لوگ جو عقل مند ہیں، آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پر اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کا خوف ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ رزق دیا چھپ کر اور سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب برائی کے بجائے اچھائی سے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دلوں کی بے چینی، دلوں کے اضطراب، دلوں کی تڑپ، اس کا حل صرف اور صرف کیا ہے؟ بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے سب کی بیویاں بھی دی ہیں، سب کی اولادیں بھی دی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ والے بنے، اللہ سے تعلق ان کا مضبوط رہا۔ تو اس کے بعد بھی جتنے لوگ آئیں ایسا نہیں کہ وہ بیویاں نہ رکھیں، وہ نکاح نہ کریں، بلکہ بیویاں ان کی بھی ہوں، اولاد ان کی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کتاب نبی جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو گناہ اور گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائیں، اور ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے
تو میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نعمتوں کے شکر پر نعمت 2 سے 3 اور 3 سے 4 ہو جائے، کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 روپے تھے، آپ شکر کریں صبح اٹھیں تو وہ 4 ہو گئے ہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نعمتوں کے اضافے کا مطلب برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کم چیز کے اندر وہ برکت دے دیتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ دے کر بھی نہیں مل پاتی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دونی 4 ہو جائے، بلکہ زیادتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم چیز کے اندر زندگی گزارنے کا وہ لطف اور مزہ دے دیتے ہیں کہ اس سے زندگی کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آدمی کو زندہ رہنے میں مزہ محسوس ہوتا ہے، یہ نعمتوں کے شکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تم پر بلا، مصیبت، پریشانی اور آزمائش آئے گی تو اس نعمتوں کے شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے دور کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، قیامت کے دن لوگ شیطان سے کہیں گے کہ بھائی سارا تو گمراہ تو نے ہمیں کیا ہے۔ اس پر شیطان یہ کہے گا بھائی میری تم پر کوئی بادشاہت نہیں تھی، میں نے تو تم کو خالی گمراہی کی طرف بلایا تھا، تم نے میری بات پر لبیک کہا، تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی ضروریت کو آپ کے حرم کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نمازوں کو قائم کریں، اسی طریقے سے وہ دعا مانگی جو میں اور آپ ہر نماز کے اندر آخری قاعدے میں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو بھی نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں تذکرہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رات میں تراویح میں تیرے سامنے کھڑا ہونا، دن بھر روزہ رکھنا، اے اللہ ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کو نامنمود اور نمائش اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے پیغام کو سننا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا آسان فرما۔ قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر ہماری زبان سے عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ چین والی، سکون والی، عافیت والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ امن و ایمان والی، اسلام و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثات، سانحات سے ہمارے بڑوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جن بھلائیوں کا آپ سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا ہے، اے اللہ ہم بھی سوال کرتے ہیں، نصیب فرما۔ جن شرور اور فتن سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں بھی اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا کما حقہ، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔